شفيع المذنبين ورحمة للعالمين وبالخاص المصطفى محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید سورہ مبارکہ حمد کی دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے. بزرگان افاضل علماء تشریف فرما ہے. خداوند عالم نے اس آیت میں ایک راستے کی نشاندہی فرمائی ہے اور اس سورے کو تمام مسلمان اپنی نمازوں میں تلاوت بھی کرتا ہے اور حمد الہی کے بعد اس راستے پر گامزن رہنے کی دعا بھی کرتا ہے. بظاہر اس سورے کو نماز کی درمیان واجب قرار دے کر کے وہ بھی ایسے مقام پر اللہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے جو مخ العبادت ہے، معراج عبادت ہے. وہاں آ کر کے انسان کو یہ دعا کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کا مطلب یہ صراط مستقیم بہت بڑا راستہ ہے اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ آپ کو کم از کم 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہ کر کے یہ دعا کرنی ہے. 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ کم از کم یہ کہنا ہے اور 5 مرتبہ نہیں بلکہ ہر 2 رکعت میں بات کہنی ہے. اس کا مطلب جتنا مستحکم راستہ ہے اتنا ہی اس سے ہٹ جانے کا امکان بھی پایا جاتا ہے. اسی لیے کسی اور راستے پر شیطان نے بیٹھنے کی بات نہیں کی ہے بلکہ اسی راستے پر بیٹھنے کی بات کی ہے. یہاں سے لوگوں کو بہنا ہے اور روایت میں بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ انسان حالت اعتذار میں آتا ہے تو انسان کو شیطان کسی اور راستے سے نہیں بہکاتا بلکہ ایمان سے اس کو ڈاماڈول کرنا چاہتا ہے، ایمان کے راستے سے منحرف کرنا چاہتا ہے. افضل ترین عبادت میں اللہ نے اس راستے کے لیے دعا کرنے کی بات کی ہے. اور کیسا راستہ ہے یہ؟ وہ راستہ ہے جس پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے. یہ مخلصین کا راستہ ہے، یہ عبادت گزاروں کا راستہ ہے، یہ ان کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنی کامل ترین نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے. یہ ان کا راستہ ہے جن پر لوگ چل کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں. یہ ان کا راستہ ہے. لہذا بڑے ظریفانہ اور مخلصانہ انداز میں اللہ نے یہ صاف صاف کہہ دیا یہاں آ کر کے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم. قرآن مجید میں لفظ صراط سبیل 2 لفظ استعمال ہوئی ہیں راستوں کے لیے اور سوا بھی استعمال ہے عربی لغت میں، لیکن یہ 2 اہم لفظیں قرآن مجید میں استعمال ہیں جس کے اوپر ہم آپ کی خدمت میں بحث کر کے بات کو تمام کریں گے. انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اللہ کے راستے پر، اس لیے کہ صرف نجات آور اور تمہیں عزت دینے والا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ پروردگار عالم کا راستہ ہے.
صرف اللہ کا راستہ تمہیں سرخرو کر سکتا ہے، تمہیں معزز بنا سکتا ہے، تمہیں سعادت مند بنا سکتا ہے، تمہیں خوشبخت بنا سکتا ہے، تمہیں نیک بخت بنا سکتا ہے۔ ایک راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ بالکل صاف کہہ دیا اللہ نے، علم آحد یا الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ یاد رکھو دو اہم راستے تمہارے سامنے قرآن نے بیان کیے ہیں، اے بنی آدم، ایک وہ راستہ جو شیطان اور گمراہی کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ عدو مبین۔ توجہ چاہتا ہوں، دوسرے راستے پر ہم بحث کریں گے کہ یہ وہ راستہ ہے جو شیطان کا راستہ ہے، تمہارے سامنے واضح ہے، اور شیطان کا راستہ اس کی پیروی کرنا، اس کا اتباع کرنا کھلی گمراہی ہے، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عدو مبین کہہ کے اللہ نے کہا، مبین بیان سے ہے۔ بیان کا مطلب کیا ہے؟ کہا بیان کا مطلب واضح تر، روشن تر، بالکل کھلا ہوا، اور یہ بیان اس لیے اس کو کھلا ہوا کہا گیا کہ اگر آپ لغت میں مراجعہ یقیناً کرتے تذکراً کہ لغت میں اس کا معنی بیان کیا گیا، بیان اسے کہتے ہیں کہ اگر صرف جو ہے کسی بالٹی یا کپ میں ڈالا جائے اور اس کو ہلا دیا جائے، اس کے اوپر جو جھاگ پھینا ابھر آتا ہے، اس کو ابھرنے کے بعد وہ چیز جب ختم ہوتی ہے تب پانی کا مطلع ابھر آتا ہے۔ یعنی اس جھاگ کے چھن جانے کے بعد اگر پانی کا چہرہ ابھر جائے تو اس ابھرنے کو بیان کہا جاتا ہے۔ اس ابھرنے کو بیان کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رات کی تاریکی کے چھٹ جانے کے بعد جب صبح کا مطلع نمودار ہوتا ہے، اس مطلع کو بھی بیان کہا جاتا ہے۔ اس مطلع کو بھی بیان کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے اشارہ کر دیا۔ کچھ لوگ ہیں جو راستے پر چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ تشخیص نہیں دے پاتے یہ رحمان کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے۔ وہ تشخیص نہیں دے پاتے، وہ تمیز نہیں دے پاتے، وہ چلتے رہتے ہیں، اور چلتے چلتے انہیں تب اندازہ ہوتا ہے جب ان کے سامنے وہ مسئلہ واضح ہوتا ہے، نہیں ہم تو جو چھوڑ کے آئے تھے یا جس راستے پر چل کے آئے تھے یہ وہ راستہ نہیں جس پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو چاہتا ہوں اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا کہ بہت سے لوگ اپنی عبادتوں پر اتراتے ہوئے میدان محشر میں لائے جائیں گے اور اپنی سجدوں پر اترائیں گے کہ ان کی پیشانیوں پر گھٹے نشانات ہوں گے، لیکن ان کی عبادتیں فائدہ مند نہیں ہوں گی، سود مند نہیں ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ کہ ان کی عبادتیں مانند سراب ہوں گی۔ مانند سراب کا مطلب کیا ہے؟ کہ دور سے تو دکھائی دیتا ہے کہ پانی چمک رہا ہے، لیکن جب چٹیل میدان میں اس کے قریب جاتے ہیں تو کچھ اور نہیں دکھائی دیتا سوائے دھواں کے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس راستے کو، رحمان کے راستے کو چھوڑ کے شیطان وارے راستے پر چل کے آئے اور اس پہ اپنی ساری عبادتیں کرنے آئے۔ جب اپنی عبادت کا ثمرہ لینے آئیں گے تو مانند سراب سوائے کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لہذا یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا راستہ رحمان کا ہے اور کون سا راستہ شیطان کا ہے۔ یہ ضروری ہے، چلتا تو ہر انسان ہے، چل رہا ہے اور چلنا ہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ تک ہر ایک کو دوڑ ہے، پہنچنا ہے، کوشش ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدحا فملاقی، اے وہ انسان جس نے کوشش کی ہے اپنے رب کے راستے پر چلنے کی تو قدحا یقیناً ایسا چلنا جو چلنے کا حق ہے، فملاقی۔ اگر تو ایسی کوشش کی ہے تو نے جو چلنے کا اور اس راستے پر گامزن رہنے کا جو طریقہ اور نہج اگر اس پر باقی رہ کر تو نے کوشش کی ہے، فملاقی، تو طے ہے تیرا ملاقات ہونا پروردگار سے یقینی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ذہن گرامی، اس آیت سے اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو آج نہیں، کل نہیں، یقیناً آج سے کچھ سال پہلے صحیح، کچھ دیر بعد صحیح، اللہ سے اسے ملاقات ہو ہی جائے گی، اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے بتایا، یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں کوشش ناکام ہونے والی نہیں ہے۔ اگر تم راہ الہی میں، راہ خدا میں چلے ہو تو تم سے ہم ملاقات کریں گے، لیکن طے ہو کہ تمہاری کوشش ہونی چاہیے، اور یہ کوشش شیطان کے راستے پر نہیں، رحمان کے راستے پر ہو۔ رحمان کا راستہ کیا ہے؟ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔
کہ اگر تم رحمان کا راستہ پہچانا چاہتے ہو تو میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے جس پر تم میری عبادت کرتے ہو۔ اور اللہ نے اس عبادت کو اپنی جانب نسبت دے دی، اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو یعنی ہماری جانب بڑھ رہے ہو تو یہی صراط مستقیم ہے، اور اگر تم صراط مستقیم پر آ رہے ہو تو یہی رحمان کا راستہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کا راستہ، صرف پروردگار عالم کا راستہ، صرف خداوند عالم کا راستہ۔ اگر کوئی اللہ کے راستے پر چلتا ہوا اس منزل پر آئے اور کوشش کرتا ہو تو اللہ نے کہا فَمُلَاقِي، ہم ملاقات کریں گے۔ یعنی عزیزان گرامی کے چلنے کا طریقہ جذبات کے ساتھ نہیں، اطاعت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیں چلنے سے پہلے یہ تشخیص دینا ضروری ہے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، ہمارا راستہ کیسا راستہ ہے، ہمارا چلنا کیسا چلنا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے بھی کہا حدیث قدسی میں اللہ نے بلایا ہے اپنے بندوں کو، آؤ ہمارے راستے پر۔ اور جب تم ہمارے راستے پر آؤ گے تو تم جس منزل میں ہو، کہیں بھی ہو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو، صحرا میں ہو، بیابان میں ہو، جہاں پر آدم نہ آدم ذات کچھ نہ دکھائی دے، ہم وہاں تمہیں ملاقات کریں گے۔ جہاں تمہیں ہو کا عالم نظر آئے گا وہاں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ تو ہمیں تلاش تو کرو، تم ہمارے راستے کو اپناؤ تو صحیح، آؤ ہمارے راستے پر، تم تنہا نہیں ہو۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ ہمارا راستہ ہے، تمہارا وجدان، تمہارا ضمیر گواہی دے کہ اللہ کا راستہ ہے۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے کہا نہیں بہت سے لوگ تو پیسے بنا کر کے بڑے بڑے راستے پر چل رہے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ کہ وہ کامیابی نہیں ہے پیسے کا کما لینا، گاڑی کا بنا لینا، محل سرا کو بنا لینا، قصر و قلعے کے درمیان زندگی گزار لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ کے راستے پر آ کر کے کامیابی ہے، یعنی جس کو اللہ مطمئن کر دے وہ کامیاب ہے، اللہ مطمئن کرتے وہ کامیاب ہے۔ جہاں جسم و خمیر مطمئن ہو اسے کامیابی نہیں کرتے، جہاں نفس اور ضمیر مطمئن ہو اسے کامیاب۔ میں سو گئے، بنگلے میں سو گئے، بہترین گاڑی ہے، آپ کا جسم تو مطمئن ہو سکتا ہے لیکن نفس اور ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ نفس اور ضمیر صرف ایک ہی راستے پر ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ عبدی اتینی اجعلو کا مثلی، اے میرے بندے تو میری عبادت کر، تجھے میں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ یعنی کیسے بنا دے گا؟ انا ملک حی لا اموت، میں ایک ایسا بادشاہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آتی، ابدی حیات ہمارے ساتھ ہے۔ اب اگر تو میری ساتھ میری اطاعت کرے گا تو تجھ کو بھی ملک حی بنا دوں گا جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بندگی جس کی زندہ رہ جائے، انسانیت جس کو عروج مل جائے، سعادت اور محبوبیت بختی کی اللہ جسے تمغہ دے دے، وہ کامیابی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا تم کسی منزل میں ہو تم اپنے آپ کو تنہا نہیں پاؤ گے، لیکن یہ طے ہے کہ تم تشخیص تو دے دو کہ ہم اللہ کے راستے پر ہیں۔ آپ کے سامنے میں ایک واقعہ پیش کر کے اپنے بات کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ کب اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ پروردگار عالم ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا جہاں کوئی آواز دینے والا نہ ہو وہاں ہم آواز دینے کے لیے تیار ہیں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو ہماری عبادت میں کبر و استکبار سے کام لیتے ہیں ہم انہیں رسوا کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ فإنی قریب مجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی لعلہم یرشدون، تم پکارو میں تمہارے قریب ہوں، اور اگر پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دینے والا ہوں۔ یہاں پر پکارنے والا نام ہے، کوئی بھی پکارے، کہاں پکارے، کب پکارے، کیسے پکارے، جیسے دل چاہے اللہ کو پکار لے۔ لعلہم یرشدون، ہم اس کی ہدایت کے لیے، لعلہم یہاں رشد غی کے مقابل میں آتا ہے اور ہدایت ضلال کے مقابل میں آئے۔ ہدایت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر آنے کے بعد انسان کی کامیابی یقینی ہے، اور رشد میں بہکنے کے بھی امکان پائے جاتے ہیں۔
وہاں دیکھا جائے گا کہ آپ چل کے کیسے آئیں، آپ کا طریقہ کار کیسے رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر آپ کے چلنے پر خلوص رہا ہے تو پھر آپ کا چلنا ایک ایک قدم آپ کی زندگی کی ضمانت ہوگا۔ ہم تمہارے ساتھ تو طے ہے، کہیں پکارو، کسی منزل میں پکارو، سفر میں پکارو، حضر میں پکارو، میدان میں پکارو، میدان سے باہر پکارو، اللہ کو اگر پکارتے ہو تو تم اپنے آپ کو تنہا نہیں پاؤ۔ شہید ثانی کو دمشق میں کیا کیا گیا؟ سزائے موت۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب مجھے پکارنے والا پکارے گا اور ہمارے راستے پر آ کر کے مجھے پکارے گا تو اپنے آپ کو تنہا نہیں پائے گا۔ ہم اس کے اس راستے پر چلنے کے لیے امضا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نفس اگر پاکیزہ ہے، نفس میں اگر شعور بیدار ہے، حیات موجود ہے، زندگی پائی جاتی ہے، ہم اسے اس منزل تک پہنچا دیں گے جہاں اسے تلاش ہے۔ یا ایھا الانسان انکا قادر علی ربک قدحا فملاقی، یقیناً ملاقات ہے اگر تم چل کے آئے ہو۔ شہید ثانی کے لیے کیا کیا گیا؟ سزائے موت۔ وہ بھی کیسی کہ ایک اونٹ میں ایک پیر باندھا جائے، دوسرے اونٹ میں یہ پیر باندھ کے 20 سے پھاڑ دیا جائے، یہی سزائے موت۔ بہت سخت منزل ہے جانے گرامی، لیکن اللہ نے کہا اگر کوشش کی ہے تو ہم ملاقات کریں گے، اگر کوشش کی ہے تو ہم ملاقات کریں گے۔ بہت سخت منزل ہے، کیا کرنا ہے؟ کنکری اٹھائی، اس کے ایک سرے پر لکھا یا رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ بندگی ہے، یہ پکارا ہے، یہ آواز ہے، یہ رب، یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک دعا ہے، ایک ندا ہے، ایک مظلوم کی آواز ہے۔ اور اللہ نے کہا ہم اس ٹوٹے ہوئے دل کے پاس ہوتے ہیں جو مظلوم ہوتا ہے۔ ہم ہر ٹوٹے ہوئے دل کے پاس، ہمیں قصر و محل میں تلاش نہ کرو، ہم مخلصین کے پاس ہوتے ہیں، ہم صابرین کے پاس ہوتے ہیں، ہم استقلال پسند بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فوراً لکھ کر کے پھینک۔ یہ یقین کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ اضطراب اگر انسان کو ہو تو ایسے عالم میں انسان کے دماغ ساتھ چھوڑ دیتا ہو، ہوش کھو بیٹھتا، کیا کرے؟ لیکن شہید کا اس کنکری پر لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے رب کی مدد پر یقین ہے۔ کوئی بولے نہ بولے، میرا رب ضرور بولے گا، اور اگر رب بول دے تو پھر کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ بولے کوئی، نہ ہو ہمارے ساتھ، کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں، کوئی استعانت نہیں، کوئی مدد نہیں، کسی کے مدد درکار نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہماری طرف سے مدد کا اعلان کر دیا اور یہ کہہ کے لکھ دیا یا رب انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میرا بندہ مغلوب ہے، میری مدد کر دے، اور یہ کہہ کے کنکری کو آسمان اور فضا میں اچھال دی۔ جب کنکری آئی تو دوسری جانب اللہ نے لکھ کے بھیجا۔ کیا لکھ کے بھیجا؟ عزیزان گرامی، اگر بندگی کمال پر ہو تو یقیناً پروردگار عالم جواب دیتا ہے۔ تاریخ میں واقعات بھرے پڑے ہیں جہاں اللہ نے اپنے بندوں کو تشنا نہیں رکھا ہے۔ کیا لکھا شہید نے؟ یا رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں اس وقت مشکل میں ہوں، مغلوب ہوں، میری مدد کر لے۔ فوراً آواز دی ان کنت عبدی فاصطبر، اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر لے۔ یہ صبر کا تمغہ شہید کو دینا اس بات کی دلیل ہے میرے بندے تو اگر صراط مستقیم پر ہے تو تجھے مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے پاس موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، اب شہید مطمئن ہو گیا، کوئی ساتھ ہو نہ ہو، اب پروردگار عالم ہمارے ساتھ ہے۔ دمشق کی حکومت ایک طرف، اس شہید کا اطمینان ایک طرف بول رہا تھا کہ کربلا سے وہ آنے والا فکر ہمارے گلے میں اندر موجود ہے، جس میں امام حسین نے فرمایا تھا اے شہید ثانی گھبراؤ نہیں، یہی فکر دعائے عرفہ کا یاد رکھنا، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ صلوات محمد والے موت کو گلے لگا دیا، شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ پھر صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات۔
عظیم ترین راستہ پروردگار عالم کا راستہ، جہاں انسان کا نفس اور زمین مطمئن ہو، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، سب کچھ بھلا دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، صرف اللہ کے راستے پر باقی رہیں گے۔ وقت نہیں ہے، درمیان بہت سی باتیں تھی فیضان گرامی، تو ہم دعا یہ کرتے ہیں پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ، وہ راستہ جو مخلصین کا راستہ ہے، وہ راستہ جو تیرے بندوں کا راستہ ہے، وہ راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ ہم کیسے یقین کر لیں؟ بہت سے لوگ عبادت کر رہے ہیں، چاروں مصلے یہ سورہ پڑھ رہے ہیں، سب دعا کر رہے ہیں، کیا سب صراط مستقیم پر؟ یہ تشخیص کب مکمل ہوگی، کب تمیز ہو پائے کہ ہم جو صراط مستقیم پر باقی ہیں یہی کامیاب ترین راستہ ہے؟ عزیزان گرامی، یہی کامیاب ترین راستہ ہے عزیزان گرامی۔ اللہ کا راستہ یعنی عبودنی ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم۔ قرآن مجید میں دو لفظیں ہیں راستے کے لیے، میں نے اپنی بات کو سمیٹ لیا ہے، دو لفظیں، ایک صراط ایک سبیل۔ سبیل کے معنی بھی راستہ ہے اور صراط کے معنی بھی راستہ ہے، لیکن صراط کو اللہ نے جہاں بھی استعمال کیا ہے مستقیم کی صفت کے ساتھ استعمال کیا، یعنی وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، جو سیدھا پروردگار عالم کی بارگاہ تک جائے گا، اور دوسرا راستہ سبیل۔ اور صراط میں اور سبیل میں دو فرق ہے، توجہ چاہتے ہیں، دو فرق بیان کر کے آپ بہت توجہ چاہتے ہیں۔ یہ کیسے تشخیص ہو کہ ہم جس راستے کی دعا کر رہے ہیں یہ صراط مستقیم کامیاب والوں کا راستہ ہے اور یہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دے گا، تو ہمیں کیسے یقین ہو کہ ہم صراط مستقیم پر ہوں؟ وہ بھی تو دعا کر رہے ہیں، وہ بھی یہی ترجمہ تقریباً کر لیتے ہیں عزیزان گرامی، تو وہ بھی تو کہتے ہیں ہم صراط مستقیم پر ہیں، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی صراط مستقیم پر ہیں، یعنی جتنے لوگ ہیں سب یہی دعا صراط مستقیم پر، تو طے کیسے ہو کہ کون صراط مستقیم پر؟ اور کامیابی اسی کو ہے جو صراط مستقیم پر۔ تو دو لفظ، ایک صراط ایک سبیل، سبیل کا معنی بھی راستہ اور صراط کے معنی بھی راستہ۔ قرآن مجید میں لفظ صراط جہاں بھی استعمال ہے واحد، مفرد ایک کے لیے، اور سبیل مفرد بھی استعمال ہے جمع بھی استعمال ہے، اس کا مطلب صراط مستقیم ایک راستہ ہے اور سبیلیں کئی ہیں، سبیل کئی ہے۔ سبیل من اناب الیہ، جو اللہ کی طرف بڑھے وہ بھی سبیل، سبیل المومنین، مومنین کا راستہ وہ بھی سبیل، والذین جاہدوا فینا لنہدین سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو سبیلوں پر ہدایت کریں گے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے نا سبلنا، یہ سبیل کی جمع ہے، اس کا مطلب سبیلیں کئی ہو سکتی ہیں، صراط صرف ایک ہی ہوگا، صراط صرف ایک ہی ہوگا، سبیلیں کئی ہو سکتی ہیں، صراط صرف ایک ہی ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی اگر انسان کو کربلا جانا ہے تو کربلا جانے کا یہ سیدھا راستہ ایک ہے، اور اپنے قریے اور محلے سے نکلیں گے تو کئی راستے نکلیں گے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے راستوں کو زندگی تب ملے گی جب یہ بڑے راستے سے جا کے ملے، بڑے راستے سے ملے۔ اگر سارے سبیل والے راستے کو زندگی چاہیے ہے تو ایک ایسے راستے سے جا کر ملے کہ جو سیدھا راستہ ہو۔ اسی لیے جو حروف مقطعات اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں وہ ایسے ویسے نہیں، اللہ کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا۔ میں تو چاہتا ہوں یعنی حروف مقطعات کے لیے علامہ مقبول حسین صاحب اللہ مقامہ نے فرمایا یہ معمولی نہیں ہے، اگر اس کو جوڑ کر کے بناؤ گے تو یہ ایک راستہ ہے جس سے پتہ چل جاتا کہ راستہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ صراط علی حق نکسو، علی کا راستہ حق ہے، پروردگار ہم کو اسی پر چلا دے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے
نماز سبیل ہے، روزہ سبیل ہے، جہاد سبیل ہے، حج سبیل ہے، زکوٰۃ سبیل ہے، سجدے سبیل ہیں، رکوع سبیل ہے، زیارت سبیل ہے، ہر چیز مومنین سے ملاقات سبیل، یہ سارے چھوٹے چھوٹے راستے سب ہیں جب ولایت کے صراط مستقیم سے مل جائیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ولایت علی پر باقی نحنو الصراط، ہم ہیں، ہم آل محمد صراط مستقیم، ہمارا راستہ اہل بیت کا راستہ یہ صراط مستقیم، اس پر گامزن رہنا، اس پر باقی رکھنا، یہ کامیابی، اور جو اس راستے پر آ گیا اس کی کامیابی طے ہے۔ عزیزان گرامی، ربط مسائب، اس کی کامیابی یقینی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سبیل کو واحد اور جمع دونوں استعمال کیا کہ اس کے بہت سے موارد ہو سکتے، مواقع ہو سکتے، لیکن صراط مستقیم ایک ہے، اس لیے کہ علی کا راستہ ایک ہے۔ تمام راستوں کو زندگی تب ملے گی جب علی کے راستے سے منسلک ہو جائے۔ اس لیے کہ جو ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کتاب الارشاد میں، وہ نماز نہیں ہے تو ولایت علی کے بغیر، وہ روزہ نہیں، مسمى سیام، مسمى صوم، مسمى صلاۃ، یہ نماز اور یہ روزے کا نام صادق ہی نہیں آتا جب تک کہ ولایت کے تحت نماز نہیں، یعنی یہ سبیل نہیں ہے اگر اس کو ولایت سے منسلک نہ کر دیا جائے۔ اور جو اس راستے پر چلا ہے تو بھی اللہ نے کہا بھی دنیا دوڑتی رہے اس کا پیچھا نہیں کر سکتی۔ مدینے میں شور ہو گیا کہ جناب سلمان فارسی سے پہلے مسجد میں کوئی داخل نہیں، نماز صبح کے لیے سب سے پہلے سلمان فارسی، علامہ عادل عربی علامہ مقام نے اس کو لکھا ہے، سب سے پہلے سلمان فارسی آتے مسجد میں، اور وہ لوگ جو حسد کے مارے جن کو کسی بات کی تلاش نہیں تھی، ان کو پیچھے کرو، ان کو پیچھے کرو، انہوں نے بھی طے کر لیا کہ آج شب چاہے شب بیداری کرنا پڑے، رات بھر جاگنا ہو، مسجد میں سب سے پہلے ہم داخل، سلمان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ساری رات صحابہ کرام شب بیداری کرتے رہے کہ مسجد میں داخل ہو، اور جناب سلمان فارسی اپنے بستر پر آرام سے سوتے۔ یہ اضطراب اس بات کی دلیل ہے کہ راستہ معین نہیں ہے، اور یہ اطمینان اس بات کی دلیل ہے کہ راستے کی تشخیص یقینی ہے۔ اس لیے کہ انسان کا اضطراب اسے سونے نہیں دیتا، انسان کا اطمینان اسے سونے اور نیند آنے پر مجبور کر دیتا۔ سکون سے سو جانا سلمان کا اس بات کی دلیل ہے کہ سلمان مطمئن ہے راستے پر، اور صحابہ کرام کا جاگنا اس بات کی دلیل ہے کہ راستے کی تشخیص ممکن نہیں ہو پا رہی ہے، ابھی وہ تذبذب میں ہیں، تذبذب میں ہیں، تشخیص نہیں ہے۔ وقت آ گیا، ہر صحابی یہ سوچ کے گھر سے نکلا کہ آج سب سے پہلے ہم، اور جو آدمی یہ سوچ کے کسی بھی میدان میں جائے کہ سب سے آگے ہم ہیں، وہی سب سے پیچھے نکلتا ہے۔ کوئی کسی کے راستے کو کاٹ کے آگے نہیں جا سکتا، یہ جملہ ہر مرحلے میں چل سکتا ہے۔ کسی کو پیچھے کر کے ہم چاہیں اسے پیچھے کر کے آگے چلے جائیں، نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کے آگے مسجد میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکعت جناب سلمان فارسی بیٹھے نماز پڑھ رہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سلمان کے نماز کا انتظار کیے، نماز تمام ہو، شانہ پکڑے سلمان آسمان کی بلندی سے اترے ہو یا زمین کی تہوں سے آئے، کہاں سے آئے ہو، کیا ہوا، کہ ساری رات ہم جاگتے رہے، اپنی نگاہوں کو راستے پر بچھائے رکھا تاکہ تمہارے گزرنے کا ہمیں یقین ہو جائے کہ تم گزرے یا نہیں، اور ہم نے تمہیں گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، تم کدھر سے آئے، کس راستے سے آئے، ہم تو تمہیں تلاش کرتے رہے، کہا تم عجیب احمق ہو۔ توجہ چاہتا میرے جملے ہیں، جناب سلمان فارسی نے اپنے کردار سے تم عجیب ہو، جب پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں بتا دیا راستہ صرف علی کا ہے، راستہ صرف علی کا، تمہیں علی کے بجائے سلمان کے قدموں کی تلاش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تم سلمان کو ڈھونڈ رہے تھے، ہم نشانے قدم علی تلاش کر رہے تھے۔ تم
ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے ہم نشانے قدم امیر المومنین دیکھتے ہیں اور امیر المومنین کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے آ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کے اللہ کی بارگاہ تک آیا جا سکتا ہے. یاد رکھو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہر زندگیاں کامیاب تب ہیں جب زندگی علی کے آستانے پر گزرے. صلوات پر محمد والے محمد. عزیزان گرامی، امیر المومنین کا راستہ سب سے عظیم راستہ، یہی اللہ کا راستہ، یہی رسول کا راستہ، یہی پیغمبر اسلام کا راستہ، یہ ولایت کا راستہ، عظیم ترین راستہ، صراط مستقیم یہی جہاں پر انسان چل کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرور ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی، بہترین راستہ. اور جب یہ راستہ دوسرا معنی صراط کے جو ہے، صراط سراتا سے ہے، یعنی جو چیز اس کے اوپر آ جائے اپنے اندر چیز کو ضم کر لیتی ہے اس کو صراط کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی صراط پر آ جائے تو اس کے بہکنے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. صراط مستقیم پر آنے والا نہیں بہکتا، یہ اپنے اندر اس کو سمو لیتا ہے. عزیزان گرامی، جس کے پیر کے پنجے اس راستے پر جم جائیں تو حکومتیں ایک طرف ہو جائے، لیکن اس بندے کے پائے استقلال میں لرزش ممکن نہیں ہے. اور اس کی تصویر دیکھنا ہے تو کربلا میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پر باقی رہے. تتنزل علیہم الملائکۃ لا تخافوا ولا تحزنوا. ابھی میں کون خوف ہے، حزن ہے، کوئی بلا ہے، کچھ بھی ہو، رب ہے. استقامت اللہ کی الوہیت پر ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس، اب باقی اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. امیر المومنین کا راستہ. کربلا والوں نے یہ بتا دیا اپنے کردار سے. امام حسین نے چراغ بھی بجھایا، جنت کی بشارت بھی دے دی، نانا کی شفاعت کی ضمانت بھی دے دی، لیکن نہیں، چلے جاؤ. نہیں مولا، جائیں گے نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت پر آنے کے بعد کوئی جاتا نہیں ہے، اس راستے پر آنے کے بعد کوئی ہٹتا نہیں ہے. اب جان قربان کر دی جائے. مولا آپ امتحان لے رہے، اگر جسم کے 70 مرتبہ ٹکڑے کیے جائیں اور بکھیرے جائیں، جلا کے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کا راستہ ساتھ نہیں چھوڑے. یہ کون بولا؟ یہ ولایت پر آنے والے لوگ، یہ صراط مستقیم پر گامزن رہنے والی لوگ ہیں. یہ ان کا ضمیر، ان کا وجدان گواہی دے رہا ہے کہ تم حق پر ہو. اور جسے یقین ہو جائے کہ ہم حق پر ہیں، میرا رب ہمارے ساتھ ہے. اور رب کیسے ہے؟ امام حسین کا ساتھ ہے. امام حسین صراط مستقیم ہے، اور امام حسین کی مائیت انہیں مطمئن کر رہی ہے. اتنا مطمئن کر دے اب تلواریں چلے، ٹکڑے کر دیا جائیں، جسم بکھیر دیا جائے، سب کچھ ہوگا، بڑی خوشی کے ساتھ ہر زخم قبول کر لیں گے، اس لیے کہ میرا حسین میرے ساتھ ہے، میرا مظلوم امام ہمارے ساتھ. عزیزان گرامی، آسان نہیں ہے. کربلا کا ہر رخ اگر آپ دیکھیں تو کس قدر سنگ دل ہے، کس قدر دل سوز ہے، کتنا سنگین معرکہ ہوا ہے کہ اگر جس مرحلے کو آپ اٹھا کے دیکھو ہر مرحلے میں سبق پایا. لیکن اتنا مستحکم راستہ ہے کہ آنے والے کو اپنے اندر صبر لکھا ہے. عزیزان گرامی، لوگ بھی مانے گے. چند دن کا مسلمان محبے قلبی، 18 دن ہوئے ہیں شادی کے. عزیزان گرامی، نوجوان ہے، دلہن ساتھ میں ہے، ماں ساتھ میں ہے. تھوڑی دیر ہوا ہے امام حسین کے راستے پر آئے ہوئے صراط مستقیم پر ملحق ہوئے. ماں نے کہتے میرے لال، میں نے اپنے خواب میں جناب مریم سلام اللہ علیہ کو دیکھا ہے، اور بی بی نے مجھ سے خواب میں فرمایا کہ بہنی ماں مجھے شہزادی کی بارگاہ میں سرخرو کر دو. کہا وہ کیسے؟ کہا اپنے بیٹے کو حسین کو قربان کر. 18 دن کا نوشاد دولہا نوجوان. ماں نے میرے لال جاؤ حسین کا قربانی دے دو، تم جتنی دیر زندہ رہو گے ہمارے سرخرو ہونے میں تاخیر ہوتی رہے گی.
اے میرے بیٹے آؤ مظلوم کربلا کے دسترخوان پر چلتے بھیک مانگتے ہیں حیات کی، یہ موت ہے جس میں ہم ہیں۔ آؤ زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، حسین کے دسترخوان زندگی بانٹتا ہے، یہاں شہادت تقسیم ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی مظلوم کربلا کی بارگاہ میں جوان بیٹے کو لے کر کے آ گئی، مظلوم کربلا سے آواز دی میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے آقا۔ یہ ماں مطمئن ہوگی عزیزو، دنیا کی مائیں اپنے بچوں کے جینے کی دعا مانگتی ہیں، دسترخوان حسین ہے جہاں موت مانگی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس موت کے پیچھے ایک منظر موجود ہے اور اس منظر میں حیات پنہاں ہے، اس منظر میں حیات پنہاں ہے، کامیابی ہے، سعادت مندی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ عزیزان گرامی مظلوم کربلا نے کہہ دیا ابھی تو ہمارے مہمان ہو، ہم تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دینے کا مولا، یقیناً خادم ہیں، غلام ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی نصرت چاہتے ہیں۔ اجازت مل گئی عزیزان گرامی، جوان بیٹا جانے کو تیار ہے، جوان بیٹا جانے کو تیار ہے۔ دلہن آگے بڑھی، وہب کا دامن پکڑ گئے، وہب جا رہے ہو چھوڑ کے، 18 دن ہوا ہے ملاقات ہوئے تم سے اور اس عالم غربت میں مجھے تنہا چھوڑ رہے ہو۔ جناب وہب نے جملہ کہا اگر تم مجھے روکنے آئی ہو تو واپس چلی جاؤ، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو۔ کتنا اطمینان ہے عزیزان گرامی اس راستے پر آنے کے بعد۔ وہب کی زوجہ نے بھی وہب کے راستے کو پہچان لیا، کچھ نہیں مانگا، کہا ایک جملہ، کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا امام حسین کے پاس چلو اور 2 بات کی ضمانت مجھ سے لے لو آقا کے حضور میں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا چلو۔ مظلوم کربلا کے پاس کے سامنے آ گئی دونوں، وہب کی زوجہ کہتی ہے مولا ان سے ضمانت لیجئے۔ اے وہب جنت میں تب جاؤ گے جب میں آ جاؤں، ہمارے بغیر وہب تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، ہم تمہیں روکنے نہیں آئے ہیں، ہم تمہاری زندگی کی بھیک مانگنے نہیں آئے ہیں، تم جاؤ جام شہادت نوش کرو، لیکن امام کی بارگاہ میں وعدہ کرو جنت میں تب جاؤ گے جب مجھے ساتھ ملو۔ مولا نے کہا جاؤ وہب کی طرف سے ہم ضمانت لیتے ہیں، وہب تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ کہا دوسری ضمانت کہا وہب میرے آقا سے کہہ دو کہ اب اس کے بعد دستور عرب یہ ہے کہ جنگ کے بعد عورتوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جب مخدرات عصمت جہاں موجود ہو ان کے خیمے میں ہم کو بھی پناہ دے دی جائے۔ یہ جملہ سن کے حسین رونے لگے، کیسے ضمانت میں مولا؟ اس لیے کہ امام حسین کو معلوم ہے جن کے گھر کی اپنی عورتیں محفوظ نہیں رہیں گی، ہم وہب کی زوجہ کو ضمانت کیسے دے دیں؟ عزیزان گرامی وہب آ گئے، امام کی بارگاہ میں شہادت پیش کر دی۔ عزیزان گرامی شہادت پیش ہونے کے بعد ماں کی امتحان کا مرحلہ اور سخت ہوا۔ ایک مرتبہ پہ سر سعد آگے بڑھا، اس نے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد وہب قلبی کی ماں کی جانب اچھال دیا، لو حسین کے ساتھ دینے کا نذرانہ قبول کر لو۔ وہب کی ماں جیسا جگر کسی کے پاس ہو، وہب کی ماں نے اپنے جوان بیٹے کے سر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ نگاہیں بھر کے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے بعد سر سعد کی جانب اچھال دیا اور اچھال کے فرمایا جو ہم نے ہدیہ حسین کو قربان کر دیا وہ دوبارہ واپس نہیں لیں گے۔ اللہ اللہ اکبر، یہ ہے اس راستے پر قربانی کا جذبہ۔ عزیزان گرامی ایک جو ہے محترم کو ان کے باپ کے مرنے کا فرصہ دینا، میں ایک جملہ کہہ کے عزیزان گرامی باپ کا دنیا میں رخصت ہو جانا بہت سخت ہے، اور جائے کہ جوان بیٹا موجود ہو۔ عزیزو یہ منزل بہت سخت ہوتی ہے۔ امام حسین کی کربلا میں 7 بہنیں تھیں اور 7 بہنوں نے آخری وقت ایک جملہ فرمایا، اے میرے بھیا حسین میری آخری خواہش ہے کہ ہمارے حلقے کے درمیان سے گزر جاؤ تاکہ ہم تم کو جی بھر کے دیکھ لیں، اب اس کے بعد اپنے بھیا کو نہ دیکھ سکیں گے۔ عزیزو اولاد کی محبت بہت سخت ہوتی ہے، 7 بہنوں کے درمیان گزرنے لگے، اسی اثنا میں حسین نے دیکھا ایک بچی نے میرا دامن پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا بابا کہ آپ اپنی بہنوں سے ملاقات کیجئے گا، اس سکینہ کو خدا حافظ کب کریں گے؟ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، میری بیٹی اے میری بیٹی سکینہ ہم تجھے خدا حافظ کرنے کے لیے آ گئے۔ عزیزان گرامی سکینہ کو رخصت کیا، ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، ارباب مقاتل نے لکھا گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ حسین نے قدموں کی جانب دیکھا، سکینہ کو بلایا بیٹی تم نے اپنے بابا کو رخصت کر دیا
تھا، آخر کیا وجہ بنی؟ کیوں روکنے کا بابا؟ روکنے نہیں آئی ہوں، بے خواہش ہے بابا، اب جا رہے ہیں بابا، اے میرے بابا یہ سینہ مجھے اب نہ ملے گا بابا، اے بابا مجھے آخری مرتبہ سینے کو سنا لو بابا۔ عزیزان گرامی حسین کیوں زحمت دی، اس جلدی زمین پر حسین کو کیوں لٹایا؟ شاید بیوی جواب دے، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ مقتل میں نیند نہیں آتی، اور جب باپ جا رہا ہو تو نیند تو اور ہو جاتی ہے، لیکن نادان تجھے نہیں معلوم، میں نے اپنے بابا کو صبح سے لاشیں اٹھاتے تھکتا ہوا دیکھا، میرے بابا نے آرام نہ کیا، ہم نے بہانہ تلاش کیا، ارے میرا بابا تھوڑی دیر صحیح میرے بہانے آرام کر، یہ اولاد ہوتی ہے۔ حسین کا طب جمال بیٹا چہرہ متغیر ہونے لگا، جناب زینب نے فرمایا میرے لال سید سجاد آنکھیں کیوں بدلی ہیں؟ کہا پھوپھی اماں جس کا جمال بیٹا موجود اس کے باپ کا لاشا۔ Allah